السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار، رنگ برنگی اور فلیورفل مکس ویجیٹیبل کڑھائی شیئر کر رہی ہوں۔ مختلف سبزیوں کا خوبصورت امتزاج، مزیدار مثالوں کے ساتھ تیار ہونے والی یہ کڑھائی ذائقے میں بھی لاجواب ہے اور دیکھنے میں بھی بہت پیاری لگتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی، لیکن سبزیاں کاٹتے کاٹتے آج ایک بات میرے ذہن میں آئی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم انسانوں کو دوسروں کی زندگی اپنی زندگی سے زیادہ اچھی کیوں لگتی ہے؟ ہمیں ہمیشہ لگتا ہے اس کے پاس مجھ سے زیادہ ہے، اس کی زندگی مجھ سے بہتر ہے، اس کے گھر میں زیادہ خوشیاں ہیں، اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، اس کے شوہر کا رویہ کتنا اچھا ہے، اس کے بچے کتنے اچھے ہیں، اور پھر ہم اپنی زندگی کو دیکھ کر کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی زندگی کا صرف وہ حصہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو وہ ہمیں دکھا رہے ہیں۔ ہمیں ان کی مسکراہٹ نظر آتی ہے، ان کی پریشانی نہیں۔ ہمیں ان کا خوبصورت گھر نظر آتا ہے، اس گھر کے اندر کی کہانیاں نہیں۔ ہمیں ان کی کامیابی نظر آتی ہے، وہ راتیں نہیں جن میں شاید وہ روئے ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان اکثر اپنی ہی زندگی سے ناراض رہنے لگتا ہے۔ کبھی سوشل میڈیا کھولیے، کوئی باہر گھوم رہا ہے، کوئی نیا گھر دکھا رہا ہے، کوئی نئی گاڑی لے رہا ہے، کوئی اپنے شوہر کے ساتھ خوشی کی تصویر لگا رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کی کامیابیاں بتا رہا ہے، اور ہم موبائل بند کرتے ہیں اور سوچتے ہیں سب کی زندگی اچھی ہے، صرف میری زندگی میں ہی مسئلے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ یا ہم نے اپنی زندگی کا موازنہ کسی اور کی زندگی کے صرف خوبصورت حصے سے کرنا شروع کر دیا ہے؟ ایک بہت سچی بات ہے، ہر مسکراہٹ کے پیچھے خوشی نہیں ہوتی، اور ہر خاموش چہرے کے پیچھے غم نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اپنے مسئلے چھپا کر بھی مسکراتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی خوشیاں دکھا کر بھی اندر سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ اسی لیے کسی کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی کو کم مت سمجھے۔ آپ کو نہیں معلوم اللہ نے آپ کے لیے کیا لکھ رکھا ہے، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ کسی کو دیکھ کر کسی دوسرے کا نصیب کم نہیں کرتا۔ کسی کے گھر خوشی آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے حصے کی خوشی ختم ہو گئی۔ کسی کو کامیابی ملی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیچھے رہ گئے۔ کسی کی زندگی میں آسانی آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ مشکل میں رہیں گے۔ ہر انسان کی کہانی کا وقت الگ ہوتا ہے۔ کسی کا باب پہلے کھلتا ہے، کسی کا بعد میں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کا باب پڑھ کر اپنی پوری کتاب کو برا کہنے لگتے ہیں، اور شاید یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، مجھے سبزیوں میں ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے۔ جب مختلف سبزیاں ایک ساتھ ملتی ہے تو ہر ایک کا رنگ الگ ہوتا ہے، ذائقہ الگ ہوتا ہے، شکل الگ ہوتی ہے، لیکن جب سب ایک ساتھ پکتی ہے تو ایک نیا ذائقہ بن جاتا ہے۔ زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے، کسی کے پاس وہ ہے جو ہمارے پاس نہیں، اور ہمارے پاس وہ نعمت ہے جس کا شاید کسی اور کو انتظار ہو۔ اسی لیے اپنی زندگی کو کسی اور کی زندگی کے سانچے میں فٹ کرنے کی کوشش مت کریں۔ آپ کی زندگی آپ کی کہانی ہے، اس کا راستہ بھی الگ ہے، اس کا وقت بھی الگ ہے، اور اس کی منزل بھی الگ ہے۔ اور ایک بات خاص طور پر ہم عورتوں کے لیے، ہم اکثر اپنی زندگی کو دوسری عورتوں سے کمپیئر کرنے لگتی ہے۔ اس کا گھر مجھ سے زیادہ صاف ہے، اس کے کپڑے مجھ سے اچھے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے، اس کے بچے ایسے ہیں، میرے بچے ایسے کیوں نہیں، اس کے شوہر نے اسے یہ دیا، میرے شوہر نے مجھے کیوں نہیں دیا۔ اور پھر آہستہ آہستہ ہم ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے کہیں، میں کسی اور جیسے بننے کے لیے نہیں بنی، اللہ نے مجھے جس طرح بنایا ہے کسی حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ اور اگر آج آپ کی زندگی میں کچھ کمی ہے تو اس کمی کو اپنی پوری زندگی کا فیصلہ مت بنائیے۔
ہو سکتا ہے یہ صرف ایک باب ہو، پوری کہانی نہیں۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو کسی چیز سے روکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ چیز انسان کے لیے اچھی نہیں، اور کبھی کبھی انسان جس چیز کے لیے بہت رو رہا ہوتا ہے، کچھ سال بعد وہی انسان اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اچھا ہوا وہ چیز مجھے نہیں ملی۔ اس لیے ہر بند دروازے پر افسوس مت کیجیے۔ کچھ دروازے بند بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ غلط جگہ داخل نہ ہو جائے۔ بس اپنا کام کرتے رہیے، دعا کرتے رہیے، اور اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی سے تولنا چھوڑ دیجیے، کیونکہ سکون اس دن آتا ہے جب انسان یہ کہنا سیکھ لیتا ہے جو میرے پاس ہے وہ میرے رب کی عطا ہے، اور جو نہیں ہے شاید اس میں بھی میرے رب کی کوئی حکمت ہے۔ اب آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، کیا آپ بھی کبھی دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی سے مایوس ہوئے ہیں، اور پھر بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ نہیں، میری زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے؟ اپنی رائے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ مجھے آپ کے کمنٹس پڑھ کر بہت خوشی ملتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی زندگی سے حسرت کرنے کے بجائے اپنی نعمتوں کو پہچاننے والا دل عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں سے حسد، شکوہ اور بے سکونی کو دور فرمائے، اور ہمیں اپنی دی ہوئی نعمتوں پر سچا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔